السلام علیکم۔ تربیت کے ساتھ بہتر ماحول بھی ضروری ہے۔ واہ واہ کیا واقعہ ہے، گزارش ہے ایک بار ضرور پڑھیے دوستو۔ وزیر کی جان پہ بنی ہوئی تھی، فقیر بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ آخر طویل من سماجت کے بعد فقیر نے سر اٹھایا۔ ہاں بول کیا کہنا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور بتانا شروع کیا۔ ایک مہینہ پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کارآمد ہے یا ماحول؟ میرے ایک ہم منصب وزیر نے جٹ کہا کہ عالی جا تربیت، جبکہ میں نے عجلت میں کہا جناب ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہماری طرف رعونت سے دیکھ اور فرمایا تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں 1 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ ہم دونوں اپنی جواب کی عملی تعبیر تراشنے میں لگ گئی۔ میں سوچ کے پاگل ہونے کے قریب تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 24 دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے میرے موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے دربار میں کھڑے ہو کر تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ میں تمام اہل دربار کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ دربار کے ایک دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے جن میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، ایک قطار میں خرامہ چلتی دربار کے دوسرے دروازے سے نکل گئی۔ نہ پلیٹیں گری اور نہ موم بتیاں بجھی۔ دربار تعریف و توصیف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرے ہم منصب نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا حضور یہ سب تربیت ہی ہے کہ جس نے جانور تک کو اس درجے نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میری جانب دیکھا، مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دربار سے نکل آیا، تبھی ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ میں 2 دن کے مسافت کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ دی گئی مدت میں سے 4 دن باقی ہے۔ اب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ 30ویں دن تم بڑے دربار میں ماحول کی افادیت ثابت کرو گے، مگر میں تو یہ کبھی نہ کر سکوں گا۔ وزیر نے لاچارگی سے کہا آخر دن میں خود دربار میں آؤں گا۔ فقیر نے سر جھکائے ہوئی کہا۔ وزیر مایوسی و پریشانی کے حالت میں واپس دربار چلا آیا۔ مقررہ مدت کا آخری دن تھا، دربار کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ وزیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب کی نظر بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھی کہ اچانک ایک مفلوق الحال سا شخص اپنا مختصر سامان کا تیل اٹھائے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا وقت کم ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ اس وزیر سے کہو تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوسری وزیر نے تالی بجائی اور دوبارہ وہی منظر پلٹا۔ دربار کے دروازہ سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ سارا مجمع سانس روک کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے امید بھری نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ جب بلیاں آئیں دربار کے درمیان پہنچی تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان جا کے اپنا تیلا الٹ دیا۔ تیلے میں سے موٹی تازی چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بلیوں کی نظر جیسی ہی چوہوں پر پڑی اور انہوں نے منہ کھول دیے۔ پلیٹیں اور موم بتیاں دربار میں بکھر گئی۔ حتر بگدل مچ گئی۔ بلیاں چوہوں کے پیچھے لوگوں کی جولیوں میں گھسنے لگے۔ لوگ کرسیوں پر اچھلنے لگے۔ دربار کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بولا آپ کسی جنس کی جیسی بھی اچھی تربیت کر لے، اگر اس کے ساتھ اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر کھو دے گا۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے روکتا، فقیر دربار کے دروازے سے نکل گیا تھا۔